یہ ایک ریاست کے معزول نواب کی بیٹی ہے۔ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے لیکن اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ کیوں؟ اسے کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا، رادھا نے منہ بنا کر کہا۔ نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو، مانا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اب ایسا بھی کیا، اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں عجیب عجیب افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ کیسی افواہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم میری بات سمجھ جاؤ گے۔ میں چپ ہو گیا۔ دراصل رادھا کا یہ گول مول جواب ہی مجھے سمجھا سکا تھا کہ وہ افواہیں کیا ہو سکتی ہیں۔ خیر، رادھا بولی، ہم فضول باتوں میں پڑ گئے۔ مجھے ایک بات پر حیرت ہو رہی ہے، میں نے رادھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک جگدیش رومولی کا کوئی شناسا میری طرف نہیں آیا۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جگدیش رومولی کا کوئی شناسا موجود ہی نہ ہو۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کام کی باتیں کرنا چاہیے۔ کرو، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں ابھی تم سے 3 سے 4 منٹ کے لیے دور جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ قریب ہی، رادھا نے جواب دیا، جہاں سے مجھے ریوالور لانا ہے۔ وہ ریوالور لا کر میں تمہیں دوں گی اور تم اسے شہزادہ چارلز پر اس وقت استعمال کرو گے جب تمام مہمان ضیافت گاہ میں داخل ہوں گے۔ کھانے کا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ اس ریوالور کو تم کیوں نہیں استعمال کرتی؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اگر یہ حکم مجھے ملا ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتی۔ تو یہ حکم تمہیں کیوں نہیں ملا؟ یہ تم عظیم دیوی سے پوچھنا، رادھا نے منہ بنا کر کہا اور پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں ابھی آئی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے اس دوران میں جن کا دوسرا گلاس بھی خالی کر دیا تھا اور اب ایک ٹرالی سے تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا۔ جن کے 2 گلاس پی کر میں نے بہت ہی خفیف سا سرور محسوس کیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ میں دماغی طور پر بہت شدید دباؤ میں تھا۔ ایک دلدل تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہوں۔ رینوکا دیوی کی بات نہ ماننا تو میرے لیے افات کا سبب بنتا ہی رہا تھا، لیکن شہزادہ چارلز پر گولی چلانے کے بعد تو مجھے پھانسی کا تختہ ہی نصیب ہوتا۔ مجھے اس پر بالکل یقین نہیں تھا کہ رینوکا دیوی مجھے یہاں سے بھی بچا لے جائے گی۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے چونک کر بولنے والی کی طرف دیکھا۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ تشریف رکھیے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میرا نام تارا ہے، لوگ مجھے پرنسس تارا کہتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ اس الجھن میں ہوں گے کہ مجھے کس طرح تلاش کریں۔ جی ہاں، اسی لیے میں خود آپ کے پاس آ گئی۔ شکریہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پرنسس تارا نے ایک مرتبہ اس طرف دیکھا جدھر رادھا گئی تھی، لیکن اب رادھا نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر ونود کمار، پرنسس تارا پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب بھی اس سے نکلنے کی کوشش کی، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کوشش میں میرے 2 آدمی بھی مارے جا چکے ہیں۔ اوہ، تو وہ دونوں آپ کے آدمی تھے، جن میں سے میں ایک سے چوپاٹی پر اور دوسرے سے متھرا کے اسٹیشن پر۔ ہاں، پرنسس تارا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہلاک ہونے والے وہ دونوں آدمی میرے ہی تھے۔ کہیں آپ کا بھی ویسا ہی حشر نہ ہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پرنسس تارا دھیرے سے ہنسی، استہزائیہ سا انداز تھا۔ وہ بولی، میرا نام پرنسس تارا ہے۔ میرے گرد اس وقت ایک ایسا حصار قائم ہے جسے رینوکا دیوی نہیں توڑ سکتی۔ ویسا ہی حصار آپ نے اپنے ان دونوں آدمیوں کے گرد کیوں نہیں قائم کیا تھا؟ چوپاٹی پر مرنے والے کے سلسلے میں تو مجھ سے غفلت ہو گئی تھی، میں نے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، لیکن دوسرا آدمی اپنی حماقت سے مارا گیا۔ اسے چلتی ہوئی ٹرین سے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرے وہ آدمی ٹرین سے نہیں اتر سکے جن کو میں نے اس کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ اگر وہ چلتی ٹرین سے نہ اترتا تو میں نکل جاتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے یہ بندوبست کر ہی لیا تھا کہ اگر وہ آدمی ناکام رہا تو یہاں میں آپ سے مل لوں گی۔ لیکن اس ملاقات کا مقصد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور خود کو ان کی گہرائی میں ڈوبتا محسوس کیا۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ آپ روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایجنٹ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ایک مافوق الفطرت ہستی کسی ملک کی ایجنٹ ہو سکتی ہے؟ مافوق الفطرت، پرنسس تارا کا لہجہ پھر استہزائیہ ہو گیا۔ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے، جبکہ آپ کے 2 آدمی اس طرح مرے ہیں جیسے شاید کوئی کبھی نہیں مرا ہوگا؟ وہ بات یقیناً میرے لیے حیرت انگیز ہوتی اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ رینوکا دیوی کی زندگی کا بیشتر حصہ نیپال، تبت اور افریقہ کے بعض پسماندہ علاقوں میں گزرا ہے۔ تبت کے لاماؤں کی پراسرار قوتوں کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے کچھ اثرات نیپال تک بھی پہنچے ہیں اور افریقہ کا کالا جادو تو خاصا مشہور ہے۔ اس طرح آپ میری بات کی تائید کر رہی ہیں۔ رینوکا دیوی ان علاقوں میں رہ کر پراسرار قوتیں حاصل کر چکی ہے۔
نہیں، پرنسس تارا نے بڑے اعتماد سے کہا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہاں کی شریعت کو سائنٹیفک رنگ دے دیا ہے۔ آج سائنس اتنی ہی ترقی کر چکی ہے کہ اس کی بہت سی باتوں پر جادو کا گمان ہوتا ہے۔ میرے دونوں آدمیوں کی موت میں اس نے کچھ ایسے ہی زہر استعمال کیے ہیں جو صرف افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جو زہر متھرا اسٹیشن پر کام میں لایا گیا اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن چوپاٹی پر جو زہر استعمال کیا گیا تھا وہ تبت کی ایک خاص بوٹی میں پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک مضمون میں اس زہر کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اب مجھے اس بوٹی کا نام یاد نہیں رہا۔ اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ سارے جسم میں قیامت خیز درد پیدا کرتا ہے اور اس کی ابتدا گردن سے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آدمی کے ہاتھ گردن تک پہنچ جاتے ہیں، درد تیزی سے بڑھتا جاتا ہے، گردن دبانے سے اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن کمی کا تناسب کم ہوتا ہے اور درد میں اضافے کا تناسب زیادہ۔ نتیجہ یہ کہ آدمی اپنی گردن اتنی دبا دیتا ہے کہ اس کی سانس گھٹ جاتی ہے۔ میں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر سر ہلاتا ہوا بولا، ان اقسام کے زہر کی موجودگی ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتی، لیکن میرے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ان میں کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ مثلاً اچانک مجھے رادھا کا خیال آیا اور میں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ رادھا کی طرف سے فکر مند نہ ہو، میں ایسا بندوبست کر چکی ہوں کہ وہ ابھی نہیں لوٹ سکے گی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں نے رینوکا دیوی سے ٹکر لی ہے تو ظاہر ہے کہ میرے بھی کچھ وسائل ہوں گے، وہ بولی۔ ہاں، تو آپ کچھ دوسرے ناقابل توجیہ واقعات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے کہا، پہلا واقعہ تو وہ ہے جب میں پہلی مرتبہ رینوکا دیوی سے ملا تھا، بلکہ ملاقات کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن محسوس یہی کیا تھا کہ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس کے لباس کی سرسراہٹ تک سنی تھی، پھر اس کے قدموں کی آہٹوں کو کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے بھی سنا تھا، اور کھڑکی کے پردے خود بخود سرک گئے تھے۔ پردے سرکنے کا کام کسی میکینزم کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ رینوکا اس وقت برابر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہیں سے اس نے میکینزم سے کام لیا ہوگا، وہیں سے وہ مائکروفون میں آپ سے باتیں کر رہی ہوگی۔ کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز مائکروفون سے نشر کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جو صوفہ تھا اس میں کوئی خفیہ اسپیکر ہوگا اور کوئی خفیہ مائکروفون بھی جو آپ کی آواز اس تک پہنچاتا ہوگا۔ چلیں، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے اس کے قدموں کی آہٹیں کھڑکی کی طرف جاتی ہوئی سنی تھی۔ کیا آپ پہلے کبھی دہلی آئے ہیں؟ نہیں؟ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے لال قلعے میں ہونے والا لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا پروگرام بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لال قلعے میں ایوان خاص اور ایوان عام وغیرہ کے سامنے تماشائیوں کی کرسیاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مکمل تاریکی کر دی جاتی ہے۔ یہ پروگرام صرف رات کے آغاز پر ہوتا ہے، پھر اچانک ایوان خاص میں روشنی ہوتی ہے اور نقیب کی آواز سنائی دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت کی قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ایوان خاص میں پہنچ کر رک جاتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ پھر بادشاہ کے حکم سے مجرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر زنان خانے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے اور عورتوں کی مدھم مدھم ہنسی اور باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ بھی مجرے سے محظوظ ہو رہی ہوں۔ پھر اچانک مجرا ختم ہو جاتا ہے اور نقیب آواز لگاتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے لیے اہم پیغام لے کر آیا ہے اور باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ سے اجازت ملنے کے بعد تماشائیوں کو اپنے عقب سے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں جو تیزی سے اس کے قریب چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ تماش بینوں کے قریب سے گزر کر ایوان خاص کے قریب رک جاتی ہیں۔ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ میں حیرت سے بولا، قطعاً نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ آوازیں ایک ٹیپ ریکارڈر سے نشر کی جاتی ہیں اور اس تماشگاہ کے ہر ضروری حصے میں اسپیکر لگے ہوتے ہیں۔ ان کو مختلف مقامات پر یا زیر زمین اس طرح پوشیدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اور ایک خودکار نظام کے تحت کسی وقت کوئی اور کسی وقت کوئی اسپیکر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں تو تماشائیوں کے بالکل پیچھے لگا ہوا اسپیکر کام کرتا ہے، پھر وہ اسپیکر بند ہو جاتا ہے اور ٹاپیں اس کے اگلے اسپیکر میں سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد اس سے اگلے اسپیکر سے، یہاں تک کہ تماشائیوں کے بالکل قریبی اسپیکر سے سنائی دیتی ہیں اور پھر اگلے اسپیکروں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح تماشائیوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑا ان کے عقب سے دوڑتا ہوا آیا، ان کے قریب سے گزرا اور ایوان خاص تک پہنچ گیا۔ بالکل یہی ٹیکنیک رینوکا دیوی نے بھی استعمال کی ہوگی۔ اس کے کمرے کے فرش میں سپیکرز پوشیدہ ہوں گے جو اسی طرح کام کرتے ہوں گے جس طرح آپ کو اس کے قدموں کی آوازیں کھڑکی تک جاتی سنائی دی گئی ہوں گی۔ میں دم بخود پرنسس تارا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی ساری باتیں بخوبی میری سمجھ میں آ گئی تھیں، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ ناواقفیت کی وجہ سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی پراسرار معلوم لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا،
یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اور کئی باتیں بھی ایسی ہیں جو رینوکا دیوی کو مافوق الفطرت ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً میں نے مختلف مقامات پر اس کی آواز سنی ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دی ہے۔ چوپاٹی پر جب آپ کا وہ آدمی ہلاک ہوا تھا، تب بھی میں نے رینوکا کے ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ پرنسس تارا نے ایک دو لمحے کچھ سوچا اور پھر بولی، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو رینوکا نے دی ہو؟ جی ہاں، میری نظر اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر پڑ گئی۔ یہ تحفہ مجھے رینوکا ہی کی طرف سے ملا تھا، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی قسم کا ٹرانسمیٹر ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو اس کے ذریعے ٹریک کرتی رہے۔ مجھے اس کا شبہ تھا کہ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رینوکا اس بات سے بے خبر رہتی کہ میرے ایک آدمی نے آپ کو چوپاٹی پر بلایا ہے۔ تو پھر اس وقت بھی رینوکا ہماری باتیں سن رہی ہوگی، میں نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، پرنسس تارا مسکرائی۔ اس وقت تو وہ بکھلائی ہوئی ہوگی کہ اسے آوازیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہیں۔ میرا یہ پرس جو میز پر رکھا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھا ہوا ہے جو اپنے قرب و جوار کے تمام ٹرانسمیٹرز کی کارکردگی کو جام کر دیتا ہے۔ یہ سائنٹیفک دور ہے مسٹر ونود کمار، آج کل کی ایجادات جادو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ اس قسم کے کسی آلے کا وجود ناممکن نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گھڑی میرے پاس نہیں تھی تب بھی میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں۔ تو آپ کے پاس کوئی اور چیز ہوگی، ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالیے۔ مجھے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے وہ بریف کیس یاد آیا جو میری پیدائش کے وقت میرے پاس موجود تھا۔ میں نے پرنسس تارا کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی، تو پھر اس میں الجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ننھا سا ٹرانسمیٹر اس بریف کیس میں پوشیدہ ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر سر ہلایا اور پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گی کہ میں ابھی چند دن پہلے ہی پیدا ہوا ہوں؟ کیا مطلب؟ پرنسس تارا کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں ہے، اور جب میں نے شعور کی منزل پر قدم رکھا تو میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ اوہ، پرنسس تارا نے پرتشویش لہجے میں کہا، گویا رینوکا نے آپ پر بھی کوئی ایسی دوا آزمائی ہے جس سے آپ اپنا ماضی فراموش کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، میرا نام ونود کمار ہے بھی یا نہیں، اور میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ ماضی میں بہت امیر آدمی رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو انگشتری ہے وہ آپ کو رینوکا نے نہیں دی؟ نہیں، یہ شروع سے ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں مسٹر ونود کمار، مجھے پتھروں وغیرہ کی خوب پہچان ہے۔ میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس انگشتری میں لگے ہوئے پتھر کی قیمت لگ بھگ 75,000 تو ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرا ذہن پھر بھٹکنے لگا، میری منگیتر یا بیوی اس وقت نہ جانے کہاں ہوگی، میری گمشدگی سے وہ اور میرے خاندان والے کتنے پریشان ہوں گے، آخر میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ مسٹر ونود کمار، پرنسس تارا بولی، آپ مجھے اپنی پوری کہانی سنائیے، ممکن ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ پر مکمل اعتماد کروں، یہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ رادھا اب تک، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے اسے رکوا دیا ہے، وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہماری یہ رفاقت اب کچھ دیر کی ہے، ضیافت کے لیے اندر جانے میں کچھ وقت رہ گیا ہے، آپ اتنی دیر میں جلد از جلد اپنی کہانی سنا ڈالیں۔ میں نے اپنی کہانی کا آغاز اسی وقت سے کیا جب ایک ٹیکسی میں میری پیدائش عمل میں آئی تھی، اور پھر میں یکایک اپنی کہانی کو روک کر سوال کر بیٹھا، آخر وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں چونکا تھا جیسے وہ ٹیکسی میں میری موجودگی سے بے خبر ہو؟ یہ کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی رینوکا دیوی کا آدمی ہوگا، اس نے یہ اداکاری اس لیے کی ہوگی کہ آپ کی الجھنوں کا آغاز ہو جائے۔ میں نے پھر وہ سارے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے جو میرے ساتھ پیش آتے رہے تھے۔ پرنسس تارا خاموشی سے سنتی رہی، اور جب میں چپ ہوا تو وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ اب بتائیے، میں پھر بولا، آپ نے میری اتنی الجھنیں تو دور کر دی، اب یہ بھی بتائیے کہ جب پولیس نے باندرا کے اس مکان کو گھیرا تھا تو رادھا مجھے لے کر اس سرنگ سے فرار ہوئی تھی، لیکن اس سرنگ کا خاتمہ جس مکان پر ہونا تھا وہاں آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ میں نے ہی لگوائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں مکانوں کو ایک سرنگ کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا ہے، لیکن گربا کو اس سرنگ کا علم نہیں تھا، وہ وہاں سے کیسے نکلی ہوگی؟ کیا وہ واقعی بلی ہے جو انسان کا روپ دھار لیتی ہے؟ پرنسس تارا ہنس پڑی اور پھر بولی، رینوکا دیوی نے آپ کے لیے سب کچھ پراسرار بنا دیا تھا، لیکن اب تو میں اس کی شریعت کے تمام پردے چاک کر چکی ہوں۔ نہیں مسٹر ونود، گربا صرف ایک عام لڑکی ہے، وہ وہاں سے ایک سرنگ کے ذریعے ایک اور مکان تک پہنچی تھی، اس سرنگ کا علم مجھے بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں رینوکا دیوی نے گربا کو عین وقت پر بتایا تھا۔ اگر وہ بلی نہیں ہے تو میں نے دیوار پر اس کے عکس کی بجائے ایک بلی کا عکس کیوں دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کا وہم تھا، چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی کہ گربا ایک بلی ہے، اس لیے آپ نے دیوار پر بلی ہی کا عکس دیکھا۔
پرنسس تارا کا یہ جواب میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھا، لیکن میں نے جراح کرنا فضول سمجھا اور دوسرا سوال کیا۔ رادھا مجھے آگ میں نظر آئی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسا ممکن ہوا، لیکن آپ خود بتا چکے ہیں کہ رادھا آپ کو اس بارے میں بتانے والی تھی، مگر اسی وقت باندرا کے اس مکان پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی قسم کی شعبہ بازی ہی ہوگی۔ اوہ! دفتن پرنسس تارا چونک کر اطراف کا جائزہ لینے لگی اور پھر بولی، ضیافت کا وقت ہو گیا ہے۔ معزز مہمان پرنس چارلز اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے ہیں، اب ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں الجھنیں باقی ہیں تو وہ میں اگلی ملاقات پر رفع کر دوں گی۔ کل شام 5 بجے آپ مجھے اس پتے پر ضرور ملیے، لیکن اس وقت آپ کو تنہا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے پرنسس تارا نے ایک کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اٹھ کر تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ بھارتی صدر، وزیر اعظم اور پرنس چارلز مسکراتے اور باتیں کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے دیگر مہمان تھے۔ اسی وقت میں نے رادھا کو دیکھا جو تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی۔ قریب آ کر وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تم نے بڑی دیر لگا دی۔ ہمارا پلان تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارا دشمن وار کر گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے جس آدمی سے ریوالور لینا تھا میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ راستے میں ہی مجھے ایک آدمی نے روک لیا اور میری کمر میں ایک سخت سی چیز چبو کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ ایک خالی میز پر بیٹھ جاؤں۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ جب ہم میز پر جا بیٹھے تو اس آدمی نے حکم دیا کہ میں بس خاموشی سے بیٹھی رہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ضیافت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہنس کر مجھے اپنا وہ فاؤنٹین پین دکھا دیا جو اس نے میری کمر سے چبو کر یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ریوالور ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں فوراً اس مقام تک پہنچی جہاں سے مجھے ریوالور لینا تھا، لیکن وہاں مجھے وہ آدمی بھی نہیں ملا۔ اب میں اس کے سوا کیا کر سکتی تھی کہ واپس تمہارے پاس آ جاؤں؟ خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تمہاری عظیم دیوی بھی کچھ نہیں کر سکی؟ میں بہت حیران ہوں، رادھا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے عظیم دیوی کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اس نے مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ شاید اس کی قوتیں دم توڑ چکی ہیں، میں نے طنزیہ کہا۔ یہ تو میں کبھی نہیں مان سکتی۔ اوہ، اٹھو، رادھا نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تقریباً سبھی مہمان اندر جا چکے ہیں۔ میں رادھا کے ساتھ راشٹرپتی بھون کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہوا، لیکن میرا دماغ اب پھر اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے اس ضیافت کی تفصیلات بھی یاد نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور صدر نے کیا کہا، پرنس چارلز نے کیا تقریر کی، کھانا کیسا تھا، مجھے کسی بھی بات کا خیال نہیں رہ سکا۔ میں اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ آخر پرنسس تارا کو مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہے کہ وہ رینوکا کے مقابل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ رینوکا کی مخالف تھی اور میری مدد کر کے دراصل رینوکا کو ذکر پہنچانا چاہتی تھی؟ بات بہرحال کچھ بھی ہو، پرنسس تارا میرے کام آ سکتی تھی۔ اس نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دی تھی۔ رینوکا دیوی کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ میری نظر میں کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں رہی تھی۔ 10:30 بجے کے بعد راشٹرپتی بھون سے ہماری واپسی ہوئی۔ رادھا متفکر حالت میں کارٹ چلا رہی تھی اور میں اس کے برابر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ الجھن تھی کہ رینوکا دیوی کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے۔ اب اس کار میں تو پرنسس تارا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہو سکتا جو ٹرانسمیٹر کو جام کر سکتا۔ رادھا نے کاؤنٹر گرل کو کی کارڈ دکھایا تو اس نے کمرے کی چابی رادھا کے حوالے کر دی۔ ہم لفٹ میں سوار ہو کر اوپر پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے میں چونک پڑا۔ گربا ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے ہمیں تعظیم دی۔ تم ڈرائنگ روم میں ہی سو جاؤ، رادھا نے گربا سے کہا۔ اسے گربا کو دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ آخر گربا کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ تو ناممکن تھا کہ اسے کاؤنٹر سے چابی دی جاتی۔ چابی لینے کے لیے کی کارڈ دکھانا ضروری تھا، اور پھر تو میرے سامنے ہی کی بات تھی کہ رادھا نے کاؤنٹر سے چابی لی تھی۔ تو کیا واقعی گربا بلی ہے جو کسی روشن دان وغیرہ سے کمرے میں داخل ہو گئی؟ پرنسس تارا نے اس بات کی نفی کی تھی۔ ویسے گربا بھی تو اسی کا کارندہ تھی۔ اسی نے مجھے خط دیا تھا کہ میں پرنسس تارا سے ملوں۔ تو پھر، اور اسی تو پھر کے سوال کی گونج میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو رادھا کمرے میں نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ اب وہ غسل کر رہی ہو یا شاید کپڑے بدل کر کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ میں لیٹا ہوا اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رینوکا دیوی کی مدھم سے سرگوشی سنائی دی۔ صبح بخیر مسٹر ونود کمار۔ میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ ٹرانسمیٹر سے آواز کی منتقلی تو ممکن ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رینوکا دیوی نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہو؟ اس نے مجھے اسی وقت صبح بخیر کہا تھا جب میں بیدار ہوا تھا۔ کچھ بولو ونود کمار، رینوکا کی آواز سنائی دی۔ کیا بولوں؟ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ کل کی ضیافت کیسی رہی؟ اس اعتبار سے تو بہت ہی شاندار کہ وہاں تمہارا پلان بری طرح ناکام ہو گیا۔
میری اس بات کے جواب میں رینوکا دیوی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے کہا، کل مجھے عین وقت پر یہی سوچا تھا کہ میں اپنے پلان کو وقتی طور پر تباہ ہو جانے دوں۔ کسی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ تم بحری ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میری گھڑی میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر جام ہو گیا تھا نا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ جواب میں رینوکا کے ہنسنے کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے کہا، تو تم کو اس بے وقوف عورت پرنسس تارا کی سب باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رینوکا دیوی کو پرنسس تارا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ رینوکا بولی، مجھے ان سب باتوں کا علم ہے جو تم دونوں میں ہوئی تھیں، لیکن خیر فی الحال ان باتوں کو پھر کسی وقت پر رکھو، اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ڈرائنگ روم میں رادھا تمہاری منتظر ہے۔ اس نے تمہیں جگایا اس لیے نہیں کہ تم پوری نیند لے کر تازہ دم ہو جاؤ۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رینوکا خاموش رہی۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب بھی کوئی جواب نہیں ملا تو میں برا سا منہ بنا کر بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں جا گھسا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات جمتی جا رہی تھی کہ رینوکا دیوی کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پرنسس تارا سے زیادہ طاقتور ضرور تھی۔ جب میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو رادھا وہاں بیٹھی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور روم سروس سے رابطہ قائم کر کے ناشتہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ گربا کہاں ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ دوسرے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہمیں اب ایک طویل سفر پر روانہ ہونا ہے۔ رادھا نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ میں چونکا۔ آگرہ۔ کیوں؟ اب پرنس چارلس کو وہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ کل رات عظیم دیوی نے مجھے تمام ہدایات دے دی ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا عظیم دیوی اس سے بے خبر نہیں تھی۔ کسی مصلحت سے اس نے پرنسس تارا کو ڈھیل دے دی، اور اپنی مصلحتیں وہ خود ہی سمجھ سکتی ہے۔ رادھا بولتی رہی اور میرے ذہن میں یہ سوال چکراتا رہا کہ اب میں آج شام کو پرنسس تارا سے کیسے ملوں گا۔